نئے لوگوں کے لیے ڈیری فارمنگ کیسی کرنی چاہیے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے۔ اگر کوئی دوست ڈیری فارمنگ نہیں شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ فارمنگ کا آغاز کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ ڈیری فارمنگ میں زیادہ تر نقصان غلط آغاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر شروع صحیح ہو تو یہی کام مستقل فائدہ دیتا ہے۔ اچھا جی، سٹیپ نمبر 1 آپ نے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سٹیپ نمبر 1 میں آپ کو نیت اور مقصد واضح ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں، نیت بنائیں کہ گھر کے اخراجات کے لیے مطلب یا سائیڈ بزنس کے لیے یا مکمل بزنس کے طور پر، اس طرح مطلب جو بھی آپ نے نیت سے کام شروع کرنا ہے، کیونکہ بغیر مقصد کے شروع کیا فارم اکثر بند ہی ہو جاتا ہے۔ تو سٹیپ نمبر 2 ہے کہ آپ نے چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کرنا ہے، مطلب 1 سے 3 جانوروں سے بھی آغاز کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا فارم بعد میں مطلب اگر آپ چھوٹے سے شروع کریں گے تو بڑا فارم بعد میں خود ہی بن جائے گا۔ تو کیونکہ زیادہ جانور ہوں گے تو رسک بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ نے جو سٹیپ نمبر 3 ہے وہ جانوروں کا درست انتخاب، مطلب کہ آپ نے جانور صحت مند دیکھنا ہے، دودھ والی رگیں واضح دیکھنی ہیں، تھن نرم اور چاروں حصوں میں برابر ہونے چاہیے۔ صرف سستا جانور دیکھ کر آپ نے نہیں خریدنا، کیونکہ خوبصورت جانور ضروری نہیں کہ وہ دودھ بھی زیادہ دے اور سستا جانور ضروری نہیں کہ آپ کو دودھ بھی زیادہ دے۔ تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 4 کی طرف، کیونکہ سٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے ہی آپ کا فارم چلنا ہے۔ سٹیپ نمبر 4 ہے کہ رہائش اور رہنے کا درست انتظام۔ آپ نے کیونکہ جانور رکھنے ہیں اس لیے کھلا ہوادار شیڈ ہونا چاہیے، بارش اور سردی سے محفوظ ہونا چاہیے، فرش خشک ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے، پانی جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہونا چاہیے فارم میں۔ گندا شیڈ اگر رکھیں گے تو آپ بیمار جانور لیں گے۔ تو اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 5 جو کہ بالکل اہم جانوروں کے لیے ہے۔ سٹیپ نمبر 5 جو ہے وہ خوراک کا درست نظام ہے۔ خوراک کا درست نظام آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ چارہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، ہرا چارہ، خشک چارہ، ونڈا، منرل، مطلب ایک چیز پر آپ نے منحصر نہیں رکھنا کہ بھی ایک ہی چیز آپ نے مطلب جانوروں کو دیتے رہنا ہے۔ زیادہ ونڈا بھی نہیں ڈالنا، کیونکہ زیادہ ونڈا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سٹیپ نمبر جو 6 ہے وہ بھی بہترین سٹیپ ہے، کیونکہ آپ نے ویکسینیشن کا خیال رکھنا ہے۔ ویکسینیشن جانوروں کے لیے بہت اہم چیز ہے، وقت پر ویکسین ہونی چاہیے، کیڑے مار دوا ضرور آپ نے جانوروں پہ اسپرے وغیرہ کرنی ہے، اور جو جانور بیمار ہو جائے اس کو الگ کر دینا ہے۔ اور ویٹرنری ڈاکٹر آپ نے لازمی رکھنا ہے فارم پہ، یا اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اور سٹیپ نمبر جو 4 ہے وہ دودھ کا صحیح استعمال، مطلب دودھ کا صحیح استعمال سے مراد کہ جو دودھ ہے آپ کا وہ صاف برتن میں نکالنا چاہیے، وقت کی پابندی کریں، مطلب اگر صبح 4 بجے چوائی کی ہے تو شام کو بھی 4 بجے چوائی کریں، مطلب خریدار جو ہے وہ اس کو مستقل بنائیں، جو دودھ آپ سے خریدے گا تو دودھ کو ضائع مت کریں، کیونکہ دودھ ضائع کریں گے تو آپ کا فارم کا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 8 کی طرف۔ روزانہ کا حساب لکھیں، اگر آپ لکھیں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ دودھ کتنا نکلا ہے، خرچ کتنا ہوا ہے، فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے۔ جو بندہ لکھتا نہیں وہ سمجھتا بھی نہیں، کیونکہ لکھنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور سٹیپ نمبر 9 آخری سٹیپ ہے، آپ دوستوں نے دل سام کے رکھنا ہے، یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے، کیونکہ عام غلطیاں جن سے بچنا چاہیے، یہ ہمارا سٹیپ نمبر 9 ہے۔ کیونکہ عام غلطیاں جو ہم فارمر کرتے مطلب ایک دم بڑا فارم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر علم کے مہنگا جانور خرید لیتے ہیں، صفائی میں لاپرواہی کرتے ہیں، حساب کتاب نہیں رکھتے، مطلب اس طرح کے جذبات میں آ کر فیصلے کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طور پر ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ خیال سے کریں گے تو آپ ایک اچھا فارم اور کامیاب فارمنگ کی طرف جائیں گے۔ آخر میں آپ کو بتائیں گے اس کا مطلب کیا نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈیری فارمنگ کیونکہ مشکل نہیں ہے،
اور غلط بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آغاز چھوٹا کریں گے تو خوراک متوازن رکھیں گے، صفائی مکمل رکھیں گے، حساب واضح رکھیں گے تو یہی کام آپ کو مستقبل میں فائدہ دے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے ڈیری گائے خرید و فروخت کو ضرور شیئر کریں اور دوستوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہمیشہ آپ کو اچھی انفارمیشن جانوروں کو سنبھالنے کے متعلق دی جاتی ہے، اور آج بھی جو آپ کو نئے فارمر کے لیے جو انفارمیشن دی ہے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ پسند کریں گے اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔